شعبدہ بازی اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جن بدبختوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ بالآخر اپنے باطلانہ عقائد کے ساتھ انجام تک پہنچے۔ ان سیاہکار کذابوں میں ایک اسحاق اخرس مغربی بھی تھا جس کے پیروکار امان میں آج بھی پائے جاتے ہیں اور گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے دور میں اس بدبخت نے جنم لیا اور مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ اور زبانیں سیکھ کر اس نے گمراہی کا ایسا فریب جال پھیلایا کہ عام اور خاص اس کے شیطانی شعبدوں کو دیکھ کر اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے تھے۔ اسحاق اخرس 135 ہجری میں اصفہان میں ظاہر ہوا۔ ان ایام میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کا پرچم اقبال لہرا رہا تھا۔ محققین نے اس کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح لکھی ہے کہ پہلے اس نے صحف آسمانی، قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جمیع علوم رسمیہ کی تعلیم کی، زمانہ دراز تک مختلف زبانیں سیکھتا رہا، مختلف اقسام کی صنائعوں اور شعبدہ بازیوں میں مہارت پیدا کی اور ہر طرح سے باکمال اور بالغ النظر ہو کر اصفہان آیا اور 10 سال تک گونگا بنا رہا تھا۔ اصفہان پہنچ کر اس نے ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور یہیں کی ایک تنگ و تاریک کوٹری میں اس نے اپنی زبان پر ایسی مہر سکوت لگائی رکھی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرتا رہا۔ اس شخص نے خود کو جاہل ثابت کرنے کے لیے اشاروں کنایوں سے اپنا تاثر قائم کیا۔ 10 سال کی طویل مدت میں کسی کو وہم و گمان تک نہ ہوا کہ وہ علوم و علم رکھتا ہے۔ اسی بنا پر یہ اخرس یعنی گونگے کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ ہمیشہ اشاروں سے اظہار مت دعا کرتا، لوگ اس کے ساتھ اشاروں کنایوں سے تھوڑا بہت مذاق کر کے تفریح تباہ کرتے تھے۔ اتنی صبر آزما مدت گزار لینے کے بعد آخر وہ وقت آ گیا جب کہ مہر سکوت توڑ دی اور لوگوں کو اپنے شعبدوں سے متاثر کرنے لگا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نہایت نفیس قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن میں یہ صفت تھی کہ اگر کوئی شخص اسے چہرے پر مل لیتا تو اس درجہ حسن و تجلی پیدا ہوتی کہ کوئی شخص شدت انوار سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اسی طرح اس نے خاص قسم کی 2 رنگدار شمعیں بھی تیار کر لی۔ یہ کام کرنے کے بعد ایک رات جب تمام لوگ محو خواب و استراحت تھے، اس نے وہ روغن اپنے چہرے پر ملا اور شمع جلا کر سامنے رکھ دی۔ ان کی روشنی میں چہرہ میں ایسی رعنائی اور دل فریبی اور چمک دمک پیدا ہوئی کہ آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اس نے زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدرسہ کے تمام مکین جاگ اٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس آئے تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا اور ایسی خوش الہانی اور تجوید کے ساتھ با آواز بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی عش عش کر گئے۔ مدرسہ کے علماء و طلباء پر اس کا گہرا اثر ہوا اور یہیں سے اس کی جھوٹی نبوت کا سفر شروع ہو گیا۔ اس کی شیطانی تجلیات کا چرچا راتوں رات پھیل گیا اور وزراء چوک در چوک اس کو دیکھنے چلے آئے۔ اسحاق کا جادو چل گیا اور اس کے پیروکاروں نے ایک بھاری جمعیت اور اثر اس تیزی سے پیدا کیا کہ خلیفہ نے جب اس کی سرکوبی کرنا چاہی تو اسے پہلے کامیابی نہ ہوئی، لیکن پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھرپور معرکہ کے بعد اس کو جہنم رسید کر دیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے، ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے اور ثواب دارین کے مستحق بنیے۔